بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے، اور یہ فکری جستجو اس لیے بھی جاری رہنی چاہیے خاص طور پر اس سبق کے معاملے میں کہ یہ عنوان اتنا بڑا ہے اور اتنا وسیع ہے اور اتنا نازک ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ سوچ کر بولنا پڑے گا۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو پیغمبر بھی بھیجنا شروع کیے۔ پیغمبر کیوں بھیجے جاتے تھے؟ ظاہر ہے اس کا جواب اگر بچے تسلی بخش نہ بھی دے پائیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ یقیناً آپ کو علم ہے، بچوں کو بتانا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری پیغمبر اور نبی کون تھے؟ ظاہر ہے یہ ہمارا عنوان ہی یہ ہے، ہم سب کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ کون ہے؟ وہی پھر عنوان والی بات، بچے اس پہ اگر جواب نہ بھی دے پائیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ ہمارے نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کیوں پڑھنا چاہیے؟ اب اس سوال کے پوچھنے کے بعد آپ احتیاطاً ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سیرت کیا ہوتی ہے۔ سیرت طور اطوار کا نام ہے، لیکن آسان لفظ میں یہ عادات کو کہتے ہیں، اور اس کا جواب یہی ہے کہ ہم جب اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم سب کے لیے زندگی کا بہترین نمونہ کون ہے اور وہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر ظاہر بات ہے ہمیں ان کی سیرت کے بارے میں پڑھنا چاہیے، چونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جو ہمیں پڑھ کر ہی معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے جو زندگی کا بہترین نمونہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی عادات کیسی تھیں، ان کا رویہ کیسا تھا، ان کا طرز عمل کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا۔